اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورۃ جمعہ ہے، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جمعہ کی فضیلت کے بارے میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں بلایا جائے نماز کی طرف جمعہ کے دن نماز جمعہ کی طرف بلایا جائے تو فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، فرمایا دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اور فرمایا وذروا البیع، اور فرمایا فوراً چھوڑ دو خرید و فروخت، جو تم معاملات کر رہے ہو دنیا کے وہ چھوڑ دو، ترک کر کے سارے معاملات، جب جمعہ کی اذان اولیٰ ہو جائے تو سارے معاملات سمیٹ دو اور نماز کی طرف آ جاؤ، مسجد میں حاضر ہو جاؤ اور خطبہ سماعت فرماؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری پیش کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم ایسا کرو گے فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم حقیقت کو جانتے ہو، اگر تم ایسا حقیقت کو جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی عمدہ ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور مفسرین اعظام یہاں فرماتے ہیں کہ جو ہی اذان اولیٰ ہو جائے جمعہ کے دن تو فوراً نماز جمعہ کی طرف لپکو اور نماز جمعہ میں حاضر ہو اور صف اولیٰ میں کوشش کیا کرو کہ صف اولیٰ مل جائے، اور صف اولیٰ کی بہت فضیلتیں ہیں، اور تکبیر اولیٰ جس کی رہ جائے، جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے جس صحابی کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی تو دوسرا صحابی اس کے گھر میں چلا جاتا اور اس سے افسوس کرتا، اے میرے دوست، اے میرے یار، اے میرے جگری دوست، تیری تکبیر اولیٰ رہ گئی تھی، میں تیرے سے اظہار افسوس کرتا ہوں۔ آج ہماری پوری نمازیں ہی رہ جاتی ہیں، کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا، ہمیں اپنے اوپر ندامت بھی نہیں ہوتی کہ ہم سے کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نماز جمعہ بھی ادا کریں اور باقی ساری نمازیں ادا کریں۔ اللہ کریم نے یہاں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب نماز جمعہ اذان ہو جائے تم فوراً اللہ کی گھر میں آ جاؤ ہے۔ اور جمعہ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ جب اس کی عظمتوں کے بارے میں پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اتنی عظمتیں ہیں اس جمعہ کی، تو اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے اللہ یہ جمعہ میری امت کو عطا ہو جائے، میری امت کو یہ جمعہ کی نعمت عطا ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، اے پیارے موسیٰ، یہ دن میں نے حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مختص کر دیا ہے، یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مختص ہے۔ اور حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے ہفتے میں سب سے جو افضل دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، سب سے افضل جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور فرمایا جو سال میں افضل دن ہے فرمایا وہ یوم عرفہ ہے، سال میں جو افضل دن ہے وہ یوم عرفہ ہے، اور ہفتے میں جو افضل دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فرمایا یہ سردار ہے، دنوں کا یہ سردار ہے، سید الایام اس کو کہا گیا، یہ اتنی فضیلتوں کا حامل ہے جمعہ۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی فضیلت کی وجوہات ہیں، اس روز ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جمعہ کے روز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن کو آپ کا وصال ہوا اور اسلام میں اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا آغاز زمانہ جاہلیت میں اس دن کو پہلے عروبہ کہا جاتا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قعب بن لؤی اس روز قریش کو اکٹھا کرتے جمعہ کے دن، یعنی کہ ان میں مشہور تھا عروبہ کا دن، اس دن جمعہ کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں،
کعب بن لوئی قریش کے لوگوں کو اکٹھا کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزت کی باتیں کرتے اور ان کو تلقین کرتے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان نبوت فرمائیں تو آپ سب نے ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے اور آپ پر ایمان لانا ہے ساروں نے. ان کو یہ تبلیغ کرتے اور فرماتے کہ کاش میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وقت حاضر ہوتا جب قریش حق کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بھی ساتھ دیتا. اس کو شہرت عام ہو گئی قریش میں اور کعب بن لوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال کا ان کے درمیان فاصلہ اور پھر اسلام کو عروج ملنے لگ گیا تو اس کا نام پھر مشہور ہو گیا یوم الجمعہ. پھر حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو ایک مبلغ کی حیثیت سے لوگوں کی طرف بھیجتے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ان قریش کو جمع کرتے, اکٹھا کرتے, ان کو تبلیغ کرتے اور دین متین کی طرف لے کر آتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں اور یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن پاک یہ کتاب نازل ہوئی ہے. اور حضرت مصعب بن عمیر جو تھے جب یثرب روانہ ہوئے تو قریش کے لوگوں کو تبلیغ کی اور انہیں راہ راست پہ لانے کی کوشش کی اور کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے. اور ایک دن منتخب کر لیا یوم الجمعہ کا کہ جمعہ کے دن ہم سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر کریں گے. جیسے یہود نے ہفتے کا دن مقررہ کیا ہوا تھا اور عیسائیوں نے اتوار کا دن یہ منتخب کیا ہوا تھا, اس ایک دن انہوں نے منتخب کر دیا تھا. اسی دن اکٹھے ہو جاتے تھے سارے لوگ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اور ہمارے جو تھے اور حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو دعوت دی اہل قریش کو آئیں ہم مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اس دن سارے مل کے اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کریں گے اور حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی باتیں کریں گے. اور اسی روز حضرت کعب بن مالک نے پھر نماز جمعہ ادا کی, لوگوں کو نماز جمعہ ادا کروائی. اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی یا اللہ کہ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرما, ہم سب پر اپنا فضل و احسان فرما. اور حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ کب پڑھا؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے اور سرزمین یثرب کو جب اپنے قدوم سے نوازا تو چند دن یثرب کی نواحی بستی جو تھی قبا اس میں قیام پذیر رہے, مسجد قبا کی بنیاد رکھی. پھر سوموار, منگل, بدھ اور جمعرات قبا میں ٹھہرے رہے, رکے رہے اور جمعہ کے روز وہاں سے یثرب کی طرف روانہ ہوئے اور اسے مدینہ طیبہ کا شرف عطا فرمایا یثرب کو. پھر بنی سالم بن عوف کی وادی میں پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت ہو گیا. نماز جمعہ کا وقت ہو گیا تو آپ نے وہاں ہی توقف فرمایا, وہاں ہی ٹھہر گئے اور خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا اور پھر نماز جمعہ صحابہ کرام نے رضوان اللہ اجمعین کو پڑھائی. یہ پہلا جمعہ تھا جو حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ادا فرمایا, جس کو یثرب کہا جاتا تھا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے قدم رنجہ فرمائے تو پھر اس کو مدینہ طیبہ کا نام دیا گیا. پہلے دکھوں اور مصیبتوں کا گھر تھا, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو مدینہ طیبہ اس کا نام پڑ گیا. اور جمعہ کا ادا کرنا یہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے. یعنی کہ جمعہ کا جو روز اس دن اللہ کی عبادت کرنی ہے تم پر یہ فرض عین ہے اور مومنین کے لیے یہ عید کا دن مقرر فرمایا. اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے, فرمایا جمعہ کے دن فرشتوں کی ایک جماعت زمین کی طرف نازل ہوتی ہے اور ان کے پاس سونے کے قلم ہوتے ہیں
اور چاندی کے کاغذات ہوتے ہیں، جس سے پھر وہ جامع مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس وقت مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں۔ مسجد میں جو بندہ حاضر ہوتا ہے اس کا وہ رجسٹر میں نام لکھ لیتے ہیں، وہ سونے کے قلم سے، وہ چاندی کے کاغذ سے اس کا نام لکھ لیتے ہیں۔ پھر بارگاہ الہی میں جب پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں بندہ مسجد میں حاضر ہوا تھا، جامع مسجد میں فلاں وقت میں حاضر ہوا تھا، تو پھر رب کریم فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے، میں سب کی ان کی بخشش فرما دی ہے، سب کی مغفرت فرما دی ہے، جو گناہ ان سے صادر ہوئے ہیں میں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جمعہ کے دن کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکات ہیں، اور فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن پہلے آتا ہے ان کو کیا انعام ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے ان کے لیے کیا انعام ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا جو شخص جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے، پہلی ساعت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، اس کو اتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر جب دوسری ساعت میں دوسرا بندہ آتا ہے تو پھر گائے ذبح کرنے کا اللہ کریم کی بارگاہ میں جب گائے جس طرح ذبح کرتا ہے بندہ، اتنا اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو تیسری ساعت میں بندہ آتا ہے، فرمایا گویا کہ مینڈا ذبح کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی ساعت میں آتا ہے، چوتھے لمحات میں آتا ہے، پھر مرغی صدقہ کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انڈا صدقہ کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں، اپنے کاغذات، اپنے قلم بند کر لیتے ہیں، پھر جو بھی آتا ہے اس کا نامہ اعمال اس کاغذ اس سونے اور چاندی کے قلم کے ساتھ نہیں لکھتے۔ بندہ پہلے جمعہ کے دن آتا ہے، جتنا پہلے آئے گا اتنا اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، جتنا پہلے آئے گا اتنا اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں جلدی آئیں، جلدی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی بندہ حاضر ہوتا ہے جتنی دیر سے پہلے آتا ہے تو اللہ کریم اس پر انوار و تجلیات کی زیادہ بارش نازل فرماتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کے گھر میں تشریف فرما رہیں گے، اللہ کی عنایات، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش اس پر چھما چھم برستی رہے گی۔ اور جو بندہ جتنی لیٹ آئے گا اتنی برکتیں سمیٹ کے جائے گا، جتنی دیر تک اللہ کے گھر میں بیٹھے رہیں گے یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ جو بندہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا، نماز کے ارادے سے مسجد میں حاضر ہو گیا ہے، نماز ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، بیٹھ گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کر رہا ہے، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ بھی عبادت میں شمار کیا جائے، جو صرف اور جو بندہ نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس کی کیا وعیدیں ہیں۔ آئیے حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں، میرے پاک نبی کہہ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر بیٹھے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو لوگ جمعے کو ترک کر دیتے ہیں، جمعے کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس سے ضرور باز آ جائیں۔ فرمایا وہ اس سے ضرور باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ اگر وہ جمعہ کو ترک کرنا نہیں چھوڑتے، اگر وہ ایسا کرتے رہے، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں، پھر ان کو ہدایت کا رستہ نظر نہیں آئے گا۔ حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے فرمان میں ارشاد فرمایا جس نے نماز جمعہ کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہوئے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے، 3 جمعے ہی ترک کر دیے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے۔ اور اولیاء فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں کالا سیاہ پڑ جاتا ہے کہ جو بھی وہ عمل کرنا چاہتا ہے پھر وہ اس راہ پر چل نہیں سکتا، کیونکہ اس کا دل ہی سیاہ ہو چکا ہے۔ پھر جب اللہ کا ذکر خیر کرے گا، پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، پھر اس کا زنگ اتر جائے گا،
کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی خیر ہے اور اللہ کے ذکر میں ہی شفا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی خیر و برکت ہے۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کرتا ہے پھر اللہ کریم اس پر رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ اور علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جمعہ فرض کر دیا ہے اسی دن اور اسی مقام پر، یعنی کہ جمعہ کا جو روز اس دن اللہ کی عبادت کرنی ہے تم پر یہ فرض عین ہے، اور مومنین کے لیے یہ عید کا دن مقرر فرمایا۔ اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا جمعہ کے دن فرشتے ایک جماعت زمین کی طرف نازل ہوتی ہے، فرشتوں کی ایک جماعت زمین کی طرف نازل ہوتی ہے اور ان کے پاس سونے کے قلم ہوتے ہیں اور چاندی کے کاغذات ہوتے ہیں، جس سے پھر وہ جامع مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس وقت مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں۔ مسجد میں جو بندہ حاضر ہوتا ہے اس کا وہ رجسٹر میں نام لکھ لیتے ہیں، وہ سونے کے قلم سے وہ چاندی کے کاغذ سے اس کا نام لکھ لیتے ہیں، پھر بارگاہ الہی میں جب پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں بندہ مسجد میں حاضر ہوا تھا، جامع مسجد میں فلاں وقت میں حاضر ہوا تھا، تو پھر رب کریم فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے، میں سب کی ان کی بخشش فرما دی ہے، سب کی مغفرت فرما دی ہے، جو گناہ ان سے صادر ہوئے ہیں میں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جمعہ کے دن کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکات ہیں، اور فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن پہلے آتا ہے ان کو کیا انعام ملتا ہے، جو بعد میں آتا ہے ان کے لیے کیا انعام ہے۔ آئیے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان فرمایا وہ سماعت فرمائیے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا جو شخص جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں آتا ہے، پہلی ساعت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، اس کو اتنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر جب دوسری ساعت میں دوسرا بندہ آتا ہے تو پھر گائے ذبح کرنے کا اللہ کریم کی بارگاہ میں جب گائے جس طرح ذبح کرتا ہے بندہ اتنا اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو تیسری ساعت میں بندہ آتا ہے فرمایا گویا کہ مینڈا ذبح کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی ساعت میں آتا ہے، چوتھے لمحات میں آتا ہے، پھر مرغی صدقہ کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انڈا صدقہ کرنے کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں، اپنے کاغذات اپنے قلم بند کر لیتے ہیں، پھر جو بھی آتا ہے اس کا نامہ اعمال اس کاغذ اس سونے اور چاندی کے قلم کے ساتھ نہیں لکھتے، جتنا پہلے آئے گا اتنا اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، جتنا پہلے آئے گا اتنا اس کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں جلدی آئیں، جلدی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی بندہ حاضر ہوتا ہے جتنی دیر سے پہلے آتا ہے تو اللہ کریم اس پر انوار و تجلیات کی زیادہ بارش نازل فرماتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کے گھر میں تشریف فرما رہیں گے اللہ کی عنایات